بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازع بہت شدت اختیار کر گیا ہے، جس کا فائدہ اسلام اور مسلمان دشمن قوتیں اٹھا کر ایک کو آشیرواد دے کر دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں ہم ایک غیر جانبدار پاکستان اور افغانستان کا تجزیاتی مطالعہ پیش کریں گے، جس سے ہمارے سامعین کو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، ان میں اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز کی تاریخ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان دو ایسے برادر اسلامی ممالک کے جن کے درمیان صدیوں پرانے ثقافتی، نسلی، لسانی اور مذہبی رشتے ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے سے گہرے تاریخی تعلق رکھتے ہیں، لیکن سیاسی سطح پر تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ یہ کہانی صرف دو ریاستوں کی نہیں بلکہ خطے کی سیاست، عالمی طاقتوں کی مداخلت اور اسلام کے نام پر وجود آنے والے پاکستان کے نظریاتی سفر کی بھی ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے الحاق کے خلاف ووٹ دیا۔ اس مخالفت کی بنیاد ڈیورنڈ لائن تھی، وہ سرحد جو 1893 میں امیر افغانستان عبد الرحمن خان اور برطانوی نمائندے سر مارٹیمر ڈیورنڈ کے درمیان طے پائی۔ یہ معاہدہ 1893 کے بعد 100 سال کے لیے تھا، لیکن افغانستان نے کبھی اس لائن کو مستقل سرحد تسلیم نہیں کیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد کابل حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پشتون علاقوں کو پشتونستان کے نام سے الگ ریاست بنایا جائے۔ پاکستان نے اسے اپنی سالمیت پر حملہ قرار دیا۔ یوں تعلقات کا آغاز ہی ایک تلخی کے ساتھ ہوا۔ 1950 کی دہائی میں افغانستان نے سوویت یونین کے قریب ہونا شروع کیا، جبکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے۔ سیٹو اور سینٹور، اس دونوں ممالک کے درمیان نظریاتی اور عسکری فاصلے بڑھ گئے۔ افغانستان کو خدشہ تھا کہ پاکستان امریکی بلاک کا حصہ بن کر اس کے خلاف استعمال ہوگا۔ 1955 میں پاکستان نے 1 یونٹ کا اعلان کیا تو کابل میں بڑے مظاہرے ہوئے، پاکستانی سفارتخانہ پر حملہ تک کیا گیا۔ تاہم اس کے باوجود عوامی سطح پر تعلقات میں گرم جوشی باقی رہی۔ تجارت، مذہبی زیارتیں اور پشتون قبائل کے تعلقات قائم رہے۔ 1973 میں سردار محمد داؤد خان نے افغانستان میں بادشاہت کے خاتمہ کر کے جمہوریت کو قائم کیا۔ انہوں نے پشتونستان کے مطالبے کو ایک بار پھر ہوا دی اور پاکستان پر مداخلت کا الزام لگایا۔ جوابی طور پر پاکستان نے ایسے افغان مذہبی گروہوں کی حمایت شروع کی جو داؤد حکومت کے مخالف تھے، جن میں گلبدین حکمت یار اور برہان الدین ربانی جیسے نام شامل تھے۔ یہی گروہ بعد میں افغان جہاد کے بڑے کردار بنے۔ دسمبر 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ لمحہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ پاکستان نے امریکہ، سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر افغان جہاد کی قیادت کی۔ لاکھوں افغان پناہ گزین پاکستان آئے، جنہوں نے یہاں کی معیشت، معاشرت اور سیاست پر گہرا اثر چھوڑا۔ افغان مجاہدین کو پاکستان میں تربیت، اسلحہ اور پناہ فراہم کی گئی۔ اسی دور میں پاکستان اور افغانستان کے عوام میں اسلامی بھائی چارے اور جہاد کی فکری یکجہتی پیدا ہو گئی۔ تاہم اس جہاد نے مستقبل کے لیے کئی چیلنجز بھی پیدا کیے۔ اسلحے کا پھیلاؤ، فرقہ وارانہ عناصر کی طاقت میں اضافہ اور بعد ازاں جنگ کا سیاسی خلا۔ 1990 کی دہائی میں مجاہدین آپس میں برسر پیکار ہو گئے۔ اس انتشار میں طالبان ایک نئی قوت کے طور پر ابھرے، جنہیں پاکستان نے سفارتی اور اخلاقی سطح پر حمایت دی۔ 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر کے اسلامی امارت افغانستان قائم کی۔ پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وہ 3 ممالک تھے جنہوں نے طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم کیا۔ طالبان حکومت کے دوران پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مستحکم نظر آئے، لیکن عالمی سطح پر پاکستان کو تنقید کا سامنا رہا۔ القاعدہ کی موجودگی اور انسانی حقوق کے مسائل پر مغربی دنیا نے طالبان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا۔ یہ فیصلہ افغانستان میں طالبان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔
افغان حکومت حامد کرزئی اور بعد میں اشرف غنی مسلسل پاکستان پر الزام لگاتی رہی کہ طالبان کو پاکستان میں پناہ ملتی ہے۔ پاکستان کا موقف رہا کہ افغانستان میں امن کے بغیر پاکستان میں امن ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران سرحدی دہشت گردی، افغان مہاجرین کے مسائل اور بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اگرچہ دونوں ممالک نے متعدد امن مذاکرات کیے، لیکن باہمی بد اعتمادی پھر بھی قائم رہی۔ اگست 2021 میں امریکی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ پاکستان نے ابتداً اس امید کا اظہار کیا کہ اب دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں گے، مگر سرحدی جھڑپوں نے، ٹی ٹی پی کی موجودگی اور تجارتی رکاوٹوں نے تعلقات کو پھر سرد کر دیا۔ طالبان حکومت اب بھی ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد تسلیم نہیں کرتی۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے، جبکہ کابل حکومت کہتی ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل کا الزام ہم پر نہ ڈالے۔ یہ ایک نازک توازن ہے، جہاں دو اسلامی ممالک سیاسی طور پر فاصلے پر ہیں، لیکن عوامی سطح پر رشتے بہرحال قائم ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے اسلامی اور نظریاتی پہلو کو ذکر نہ کیا جائے تو یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان اسلامی اخوت، لسانی رشتے اور تاریخی وراثت آج بھی زندہ ہیں۔ دونوں اقوام کی اکثریت اہل سنت حنفی فقہ سے تعلق رکھتی ہے، ایک دوسرے کے علماء اور مشائخ سے استفادہ کرتی رہی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دونوں ممالک کے تعلقات امت مسلمہ کے اتحاد کا مظہر بن سکتے ہیں، اگر سیاسی قیادتیں مخلص ہو جائیں تب۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر یہ اصول دونوں ملکوں کی پالیسیوں میں بنیاد بن جائے تو خطے میں امن، ترقی اور خود مختاری کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی تاریخ تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک طرف مذہب، ثقافت اور برادری کا رشتہ ہے، دوسری طرف سرحدی تنازع، دہشت گردی اور بیرونی اثرات کی تلخ حقیقت ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ طاقت کے ذریعے امن نہیں آتا، بلکہ اعتماد، مکالمہ اور مشترکہ مفادات سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اگر دونوں ممالک اسلامی اخوت، اقتصادی تعاون اور خطے کی خود مختاری کو ترجیح دیں تو یہ تعلق دشمنی سے دوستی میں بدل سکتا ہے۔ چنانچہ اب ہم موجودہ دور کے اندر پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں اور سرحدی تنازعات کو کچھ مختصر سا بیان کرتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان اور افغان سرحد پر عسکری اشتعال انگیز واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ دونوں اطراف نے ایک دوسرے پر سرحدی خلاف ورزیوں، فضائی حملوں اور مقامی چوکیوں پر حملوں کا الزام لگایا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے عناصر وہاں سے پاکستان میں حملے کرتے ہیں، جبکہ افغانستان نے بعض واقعات میں یہ الزام عائد کیا کہ پاکستان نے افغان حدود میں فضائی حملے کیے ہیں۔ کچھ اہم بارڈر کراسنگز جیسے طورخم اور چمن عارضی طور پر بند کی گئی ہیں۔ جب سرحدی جھڑپیں یا کشیدگیاں ہوئیں اس وقت بندشوں کی وجہ سے تجارتی راستے متاثر ہوئے ہیں، اشیاء ضروریہ کی ترسیل، درآمد و برآمد میں تاخیر اور نقصان ہوا ہے۔ افغان طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تجارتی راستے اور سرحدی راستے دیگر اختلافات کے باعث رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے اپنے افغان مشن کی درجہ بندی چارج افیئرز اور ایمبیسڈر سے سطح پر اپ گریڈ کی ہے۔ افغانستان نے بھی اسی طرز کی تلافی کی ہے۔ یہ قدم تعلقات میں بظاہر مثبت رخ کا اظہار ہے۔ دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح کے رابطے بحال کرنے کی کوششیں کی ہیں، مکالمے جاری ہیں جن میں تجارت، سرحدی سیکیورٹی، افغان مہاجرین کا معاملہ وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں لاکھوں افغان مہاجرین مقیم ہیں، بعض رجسٹرڈ ہیں اور بعض غیر رجسٹرڈ ہیں۔ پاکستان نے بعض غیر قانونی رہائش اختیار کرنے والوں کے خلاف سختی کی ہے اور افغان شہریوں کو باعزت واپسی کی بات بھی کی ہے۔ افغان حکومت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مہاجرین کا معاملہ انسانی اور قانونی اصولوں کے تحت حل کیا جائے۔ چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی بہتری کے لیے ثالثی کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ علاقائی ممالک سعودی عرب، قطر وغیرہ نے بھی تشویش اور استحکام کی وکالت کی ہے، خاص طور پر سرحدی جھڑپوں اور انسانی حقوق کے معاملات پر۔ پاکستان کا بنیادی دعویٰ ہے کہ افغان سرزمین سے ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپ حملے کرتے ہیں،
جن سے پاکستان اندرونی سیکیورٹی بحران کا شکار ہے۔ افغانستان کی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ بعض واقعات میں سرحدی چوکیوں پر حملے یا علاقے کی مداخلت پاکستانی فورسز کی جانب سے کی جاتی ہے۔ اعتماد کا فقدان دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ ملٹی لیٹرل مذاکرات کم ہیں، اور اکثر معاملات پر مبالغہ آرائی اور الزام تراشیاں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں۔ حدود کی تعریف اور ڈیوڈ لائن کا مسئلہ آج بھی اہم ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے اس کے تسلیم نہ کرنے کی پالیسی تناؤ کا باعث بنتی ہے۔ اندرونی عسکری پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کی شرح بڑھی ہے، جس کی وجہ سے افغان سرحدی پشتونوں پر الزام آ رہا ہے۔ اگر معاشی دباؤ کی بات کی جائے تو تجارتی بندشیں، سرحدی روٹین کی بندشیں اور کاروباری تعلقات میں خلل نے دونوں طرف کی معاشیات پر گہرا اثر مرتب کیا ہے۔ اگر مہاجرین کی بات کی جائے تو قانونی حیثیت، واپسی کے اصول اور انسانی حقوق کے پہلو پر اختلافات تاحال موجود ہیں۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کے اندر مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھیں تو سفارتی تعلقات کی بہتری، ایمبیسیڈر سطح پر رابطے بہتر ہو رہے ہیں، جو طویل مدت میں شراکت داری مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تجارتی اور اقتصادی تعاون کی بات کی جائے تو دونوں ممالک میں اہم بازار موجود ہیں، اور اگر سرحدی بندشیں کم ہوں تو تجارتی راستے کھل سکتے ہیں۔ افغانستان کو پاکستان سے درآمدات کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے لیے افغانستان سے گزر کر وسطی ایشیا تک راستے اہم ہیں۔ اگر دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف مشترکہ منصوبے طے کریں، سرحدی مانیٹرنگ بہتر بنائیں تو پورے خطے میں سلامتی کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم آپ کے سامنے مستقبل کے کچھ ممکنہ خدشات اور ممکنہ منظرنامہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مستقبل کی بھی ایک پریڈکشن آپ کے سامنے آ سکے۔ چنانچہ مذاکرات کی مستقل شکل کو اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ سرحدی رابطے، سیکیورٹی ڈائیلاگ، فورمز اور مشترکہ کمیٹیاں بنائی جائیں، ڈیورنٹ لائن پر واضح پالیسی مرتب کی جائے، اور سرحد کی حدود کو تسلیم کرنا یا معاملات کو واضح کرنا تاکہ سرحدی تنازعات کی بنیاد کم ہو۔ اگر مہاجرین کے حقوق کی بات کی جائے تو ان کی واپسی کو باعزت اور حفاظت کے ساتھ یقینی بنایا جائے۔ مشترکہ فریم ورک بنانا کہ واپس جانے والے افغان شہری کیا حقوق رکھیں گے، اور اس طرح کے مختلف پہلو ہیں، وہ سیکیورٹی کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں، معیشت اور تجارت کے حساب سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو افغان مہاجرین اور افغان سٹیزنز پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی پالیسی کی ترتیب اور اس کا مرتب کرنا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی غلطی ہے اور افغانستان کی نہیں ہے، یا پاکستان کی غلطی ہے اور افغانستان کی نہیں ہے۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہیں۔ پاکستان نے 9/11 کے واقعہ کے بعد کیا امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے نہیں دیے کہ جہاں سے افغانستان پر بمباریاں کی گئیں، لوگوں کو خاک و خون میں نہلایا گیا؟ اب یہی چیز افغانستان سے ہو رہی ہے کہ TTP کے دہشت گرد اور خوارج پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور واپس جا کر افغانستان میں پناہ لے لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے پاکستان کے ہوائی اڈوں سے امریکی جہاز اڑتے اور افغانستان میں بمباری کر کے واپس پاکستان کے اندر ہی آ کر چھپ جاتے، اور ہوائی اڈوں پر واپس لینڈ کر کے اپنے آپ کو سیف کر لیتے۔ تو غلطی دونوں طرف سے ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے خلاف امریکہ کو سپورٹ کیا، اور یہ اپنے ہوائی اڈے اور بیسز ان کو دی، اور اس کے بعد آج TTP اور پاکستان مخالف تحریکیں افغانستان کو استعمال کر رہی ہیں پاکستان کے لیے بیس کیمپ کے طور پر۔ اور اس ساری صورتحال سے بھارت جو مسلمانوں کا، میں یہاں پر یہ بات بتکلف کہہ رہا ہوں کہ بھارت مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ صرف پاکستان کا دشمن نہیں ہے۔ اگر کوئی افغان یا کوئی افغانی یہ سمجھتا ہے کہ بھارت ان کے ساتھ مخلص ہے، تو یہ بات وہ اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دے کہ ہندو بنیا جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے۔ یہ لوگ انتہا درجے کے مفاد پرست، گھٹیا اور اسلام دشمن ہیں۔ اب مسلمان چاہے افغانستان کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ خود انڈیا کا رہنے والا مسلمان ہو، چنانچہ BJP اور اس قسم کی انتہا پسند ہندو تنظیمیں جو ہندوتوا کے نظریے کو پروموٹ کرنے والی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی منافرت اور مذہبی جذبات کو ہوا دے کر لوگوں کے اندر انتشار اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب بھارت کے اندر BJP اور RSS جیسی انتہا پسند ہندو تنظیموں کی موجودگی میں بھلا اس بات کی امید کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ افغانستان کے مسلمانوں سے مخلص ہیں؟ آج جو
بھارت کے لوگ افغانیوں کو یا افغان حکومت کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں تو وہ اس لیے نہیں لگا رہے کہ ان کو کوئی ان سے بہت محبت اور تعلق ہے، بلکہ وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ آج کل افغانستان کا جھگڑا چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور وہ افغانستان کو پاکستان کا دشمن سمجھ کر اپنا دوست بنانے کی فراق میں ہے تاکہ پاکستان کے خلاف افغانستان کو استعمال کیا جا سکے۔ باقی اس چیز کا اقرار ہمیں بھی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دے کر افغانیوں کے خلاف جو ایک نفرت کا بیج بویا، یہ وہی آج تناور درخت بن کر پاکستان کے لیے وبال جان اور سر درد بنا ہوا ہے۔ آج وہی چیز کہ ماضی کے اندر امریکی پاکستان سے افغانستان پر حملے کیا کرتے تھے، اور آج ٹی ٹی پی کے خوارج افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ آور ہیں۔ بس نام اور کردار اور علاقے بدل گئے ہیں، طریقہ کار وہی ہے۔ لہذا دونوں ممالک کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھلا کر دینی، اسلامی اور ایک امت کی وحدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اختلافات کو ختم کر کے باہم مسلمان اور شیر و شکر بن کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری اس ویڈیو کا بنیادی مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر ایک تجزیاتی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس کے اندر جو جو چیزیں لڑائی اور جھگڑے اور منافرت کا باعث بن رہی ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک نفرت انگیز پالیسی پھیلائی جا رہی ہے، خاص کر فیس بک ہو گئی، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم، اس کے اندر پاکستانی جو سوشل میڈیا صارفین ہیں اور اسی طرح افغانستان کے سوشل میڈیا جو صارفین ہیں، اور یہ جو افغانستان کے سوشل میڈیا صارفین ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق بھارت سے ہے، یعنی وہ فیک افغانی بن کر پاکستان کے خلاف ٹرولنگ اور میمز کا بنانا اور پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا وہ فیس بک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے کسی بھی جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم افغانی بعد میں ہیں، پاکستانی بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ لہٰذا ہم ان تنازعات کو، ان لڑائیوں کو، ان فسادات کو صرف اس نظریے سے دیکھیں کہ جیسے دو بھائیوں میں کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ امید واثق ہے کہ میرے تمام افغانی بھائی اور میرے تمام پاکستانی بھائی دونوں پر میری طرف سے بہت بہت سلامتی ہو۔ اللہ ہم دونوں کو، یعنی پاکستانیوں اور افغانیوں کو، باہم محبت سے، اتفاق سے، اتحاد سے اور ایک نبی کی ایک امت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دشمن ان دو بھائیوں کے درمیان دراڑ اور دشمنی ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کے ارادوں کو خاک میں ملا کر انہیں ناکام اور نامراد کر دے۔ امید واثق ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پاکستان افغانستان کے تعلقات پر پسند آئی ہوگی، اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں، اور اب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ بھی کیجیے گا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی دیکھیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہماری اصلاح کی بھی کوشش ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین گرامی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔